ٹھاک ہیں، میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج میں نے بہت ہی دنوں سے آپ کے لیے ایک سرپرائز پلان کر لگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اتنے دنوں سے اپنے بلاگ ڈالا اس نے، تو ان دنوں میں نے آپ کے لیے سرپرائز پلان کر لگا، تو آج وہ ہمارے سرپرائز مال کے جو آج ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کو ہمارا بلاگ بس آدھا نظر آئے گا۔ اگر آپ کو پورا ہمارا بلاگ دیکھنا ہے تو آپ کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نے نہ کیا تو نہیں نظر آئے گا۔ تو آپ ویڈیو دیکھنے سے پہلے جلدی سے کر دیں میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب۔ آج ہم آپ کو سب سے اچھی کہانی دکھائیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک پرانی حویلی تھی۔ اس حویلی کا مالک اکثر کام کے سلسلے میں گاؤں سے باہر رہتا تھا اور اس کی حویلی ہمیشہ خالی رہتی تھی، وہاں پر کسی کا بھی آنا جانا نہیں تھا۔ ایک دن چوہوں کی ایک بڑی جماعت اس حویلی میں آ گئی۔ باورچی خانے میں مزے کے کھانے چٹ کرنے لگے، مال خانے میں غلہ برباد کرتے اور حویلی کے ہر کونے میں اپنی شرارتوں سے ادھم مچاتے، لیکن ان کی موج مستی زیادہ دیر تک نہ چل سکی۔ پھر چوہوں کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ حویلی کے مالک کو پتہ چل گیا کہ اس کی حویلی میں چوہوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ حویلی کے مالک نے ان کی شرارتوں سے تنگ آ کر ایک بڑی موٹی بلی لے آیا۔ بلی نہایت چالاک اور پھرتیلی تھی۔ آتے ہی اس نے کئی چوہوں کو دبوچ لیا۔ باقی چوہے اپنی جان بچانے کے لیے چھپ گئے۔ اب ان کی آزادی ختم ہو چکی تھی، نہ وہ کھا سکتے تھے، نہ کھیل کود سکتے تھے، نہ وہ کہیں آ جا سکتے تھے۔ بلی ہر وقت ان کی طاق میں رہتی۔ چوہوں نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا۔ سب پریشان تھے کہ آخر اس بلی سے کیسے نجات حاصل کی جائے۔ کافی سوچ بچار کے بعد ایک ہوشیار چوہے نے مشورہ دیا، اگر ہم بلی کے گلے میں ایک گھنٹی باندھ دیں تو جب بھی وہ ہمارے قریب آئے گی ہمیں پہلے ہی خبر ہو جائے گی اور ہم اپنی جان بچا سکیں گے۔ سب چوہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، مگر اچانک ایک بوڑھا چوہا بولا، یہ تو بہت عمدہ ترکیب ہے، مگر ایک بات بتاؤ، بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے چوہے مختلف ترکیبیں چلانے لگے۔ کسی نے کہا کہ ہم سب مل کے بلی کو اکٹھے دبوچ لیں گے اور اس کے گلے میں گھنٹی لٹکا دیں گے۔ ان میں سے ایک چوہے نے کہا کہ نہیں، میں یہ کہہ کے بلی کے گلے میں گھنٹی ڈال دوں گا کہ اگر آپ یہ گھنٹی پہن لو گے تو آپ بہت خوبصورت ہو جاؤ گے۔ تیسرا چوہا بولا کہ نہیں، رات کو سوتے ہوئے اس کے گلے میں گھنٹی لٹکا دیں گے۔ آخر کار بیچارے چوہوں کا کوئی منصوبہ بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ بلی ان کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیتی۔ بیچارے تمام چوہوں نے ایک دن یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ حویلی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ سنتے ہی سب چوہے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کوئی بھی بلی کے قریب جانے کی ہمت نہ کر سکا اور یوں چوہے بغیر کسی حل کے اپنے اپنے بلوں میں واپس چلے گئے اور اگلے دن حویلی کو چھوڑ کر وہاں سے غائب ہو گئے۔ اس طرح سے بلی کی دہشت نے ان سب کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہمیں اخلاقی سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ صرف منصوبہ بنانا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ منصوبہ بنانا اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔